نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے حوالے سے ہمارے یہاں 2 ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں، بلکہ 3 ٹائپ کے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کو جشن مناتا ہے، عید مناتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو اپنے دل کے کسی کونے میں بھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ انٹینشیلی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ 2 گروپ جو پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں، یہ دونوں ایکسٹریم گروپس ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمزم کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک وہ جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیدوں کی سردار یا عیدوں کی عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایکسٹریمزم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے دل کے اندر رتی برابر بھی خوشی محسوس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ انٹینشیلی اس کو اگنور کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹریم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ وہ صحیح طریقہ وہی ہوگا جو قرآن و سنہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مسلم شریف کی پوچھا گیا پیر کے دن کے روزوں کے بارے میں کہ پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میری میلاد ہے۔ میلاد کے معنی برت، میلاد کے معنی پیدائش، میلاد کے معنی کسی کا پیدا ہو جانا، میلاد مصطفیٰ کے معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر کا دن وہ ہے جس دن میری پیدائش ہے اور اسی دن مجھے نبوت ملی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اب اس حدیث کو ایک طرف رکھیں اور اس کے اوپر غور کریں۔ آگے دیکھیں، 2 چیزیں کامنلی پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر، یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ایک ہوتا ہے ڈے اور ایک ہوتا ہے ڈیٹ، ایک ہوتا ہے ڈے اور ایک ہوتا ہے ڈیٹ، ایک ہوتا ہے برتھ ڈے اور ایک ہوتا ہے برتھ ڈیٹ، یا آپ یوں کہیں ایک ہوتا ہے دن اور ایک ہوتی ہے تاریخ۔ دن کہتے ہیں ہفتے کی جو دن ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ دن ہیں۔ ڈیٹ مہینے کے سالوں کے حساب سے جو ڈیٹ بنتا ہے وہ ڈیٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں ایکچوئل میں وہ برتھ ڈے نہیں، وہ برتھ ڈیٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی پیدائش فبروری 12 کو ہوئی ہے تو وہ ہر سال فبروری 12 کو جو سیلیبریٹ کرتا ہے برتھ ڈے، ایکچوئل میں وہ برتھ ڈے نہیں ہے، وہ برتھ ڈیٹ ہے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، وہ ڈیٹ کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کر رہا۔ وہ پیدائش کے دن وہ ہو سکتا ہے منگل کے دن پیدا ہوا ہو، لیکن اس سال 12 فبروری جمعرات کو پڑ رہی ہے تو وہ جمعرات کو سیلیبریٹ کرے گا۔ یا کسی کی برتھ ڈے پیر کو ہے اور وہ اس سال جو ہے 12 فبروری سمجھیں آپ جمعے کو پڑ رہی ہے تو وہ جمعے کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اب میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس پر نہیں بات کر رہا، میں آپ کو برتھ ڈے اور برتھ ڈیٹ کے بیچ میں فرق بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈیٹ کہیں بھی ریویل نہیں کیا۔ پوری حدیث کی کتابیں آپ پڑھ لیں، تاریخ کی کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں کہیں منشن نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول مشہور قول ہے کہ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن 8 ربیع الاول کی بھی تاریخ ہے، 10 ربیع الاول کی بھی تاریخ ہے، 13 ربیع الاول کی بھی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول کی بھی تاریخ ہے۔ راجح اور سب سے اچھا مضبوط قول محققین علماء نے 8 ربیع الاول کو قرار دیا ہے کہ آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن حدیث کے اندر کہیں بھی منشن نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے۔
تو پھر 12 ربیع الاول کے ایک ڈیٹ کو آپ اٹھا لیں اور اس کو میلاد کے نام پر سیلیبریٹ کریں، تو اب یہ مسئلہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ آپ دین کے اندر ایک ایسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں جس کی بیس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہی ہے تو حدیث کے مطابق ہر پیر کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا، کیونکہ سرکار نے ہر پیر کو روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہے، اس دن میری پیدائش ہے۔ ہر پیر کے دن ولادت مصطفیٰ کی خوشی انسان کو منانے کا حق حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت سے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن سال میں ایک دن آپ اٹھا رہے ہیں، مثال کے طور پر اس سال 12 ربیع الاول آپ کا پڑ رہا ہے جمعہ کے دن، تو جمعہ کے دن تو آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، جمعہ کے دن تو آپ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کی بات نہیں کی، تو پھر حدیث کے بالکل خلاف ہم جا کر میلاد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم عشق نبی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اصلی اہل سنت ہیں، ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، باقی سب وہابی ہیں۔ ریالٹی کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں ریالٹی یہ ہے کہ ہر پیر کو آپ کو چاہیے کہ سیلیبریٹ کریں، اور وہ بھی کیسے سیلیبریشن ہوگی اس کو بھی سرکار نے خود اسی حدیث کے اندر ڈیفائن کیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے۔ سیلیبریشن ایسا نہیں ہے کہ تم ہنگامہ آرائی کرو، سیلیبریشن ایسا نہیں ہے کہ تم پٹاخے پھوڑو، سیلیبریشن ایسا نہیں ہے کہ تم جھومو، سیلیبریشن ایسا نہیں ہے کہ تم میوزک بجاؤ، سیلیبریشن ایسا نہیں ہے کہ تم ڈی جے چلاؤ، سیلیبریشن ایسا نہیں ہے کہ تم تھرکو اور گلیوں کو جام کرو اور سڑکوں کو بند کرو، جھنڈے بنڈے کے سامنے سجدے کرو۔ سیلیبریشن کا طریقہ حدیث میں سرکار نے یہ دیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے، تم روزہ رکھو گے۔ تو جتنے عاشقین مصطفیٰ کے نام سے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، تنظیمیں، گروپیں، اور جو اتنے بھانت بھانت کے پوسٹر چھپوائے ہوئے اپنے آمد مصطفیٰ کی خوشیاں رچا رہے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریروں میں سمجھائے لوگوں کو کہ روزہ رکھو، اور وہ بھی پیر کے دن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ سرکار نے ہر پیر کو سیلیبریٹ کی بات کی ہے، ہر پیر کو عید میلاد منانے کی دعوت دی ہے، اور ہم ایسا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رینڈملی کسی بھی دن 12 ربیع الاول پڑ جائے، اس دن تھرکیں گے، ناچیں گے، نغمے چلائیں گے اور گلی محلوں میں ہنگامہ آرائی کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اور آگے سے دوسرے مسلمانوں کو چڑھائیں گے کہ یہ وہابی ہے اور یہ سنی نہیں ہے، اسے میلاد سے دشمنی ہے، اسے سرکار کی آمد سے نفرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہاں کون حق پر کھڑا ہوا ہے، کون حق پر کھڑا ہوا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے ہنگامہ آرائیاں ہیں، کوئی شعر بنا کر چھوڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ فلانا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے شعر ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، لہذا جو بھی عید میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، جو بھی عید میلاد نہیں سیلیبریٹ کرتا وہ ابلیس ہے۔ بابا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ عید اللہ نے دی ہے، عید الفطر اللہ نے دی ہے، عید الاضحیٰ اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، صحابہ نے سیلیبریٹ کر کے دکھایا ہے، اس کا سٹرکچر بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عید الفطر سے پہلے کیا کریں گے، عید الاضحیٰ سے پہلے کیا کریں گے، عید الاضحیٰ کے بعد کیا کریں گے، عید الفطر کے بعد کیا کریں گے، ساری چیزیں حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ جو یہ سو کالڈ عید میلاد منا رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ ایک قرآن کی آیت بتلائیں جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہو کہ کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے گا، کس طرح سے منایا جائے گا؟ نہیں ہے۔ پورے ذخیرے حدیث میں، پورے حدیث کی کتابوں کے اندر ایک حدیث نہیں ہے جس میں عید میلاد کا تذکرہ ہو یا عید میلاد منانے کا طریقہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی طریقہ موجود نہیں ہے تو یہ چیز ہی لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم بدعت کہتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے کہ یہ وہابی کیسے ہماری عید کو، میلاد کو بدعت کہہ رہا ہے۔ ہم بدعت نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت سے آپ کوئی دلیل لا کر دکھائیں۔ ہم دلیل دے رہے ہیں میلاد کی کہ ہر پیر کو میلاد مناؤ،
ہم مسلم شریف سے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہر پیر کو روزہ رکھ کر میلاد مناؤ، اور ہر پیر کو نہیں کر سکتے ہو، زندگی میں کسی پیر کو روزہ رکھ کر عید میلاد سیلیبریٹ کرو۔ لیکن آپ نے کیا ہنگامہ کیا ہوا ہے، آپ نے کیا خربطہ کھڑا کیا ہوا ہے عالم میں۔ ہم نے جو مسلمانوں کی فیس کو مجروح کیا ہے، مسلمانوں کو جگ ہسائی کا موقع دیا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں۔ ابھی دیکھیں آپ سوشل میڈیاز پر جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں ان کو، ایک کافر کے تہوار میں اور ایک مسلمان کے تہوار میں فرق کرنا مشکل ہو جا رہا ہے، ایک کافر کے اور ایک مسلمان کے خوشی میں فرق کرنا محسوس مشکل ہو جا رہا ہے۔ عید الفطر آپ کو متعین ہے کہ آپ صبح اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، عمدہ کپڑا پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، مسجد جائیں گے یا عیدگاہ جائیں گے اور اس پرٹیکولر انداز سے نماز پڑھیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، آپ کی عید الفطر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی دن میں، اور وہ بھی صبح کے وقت۔ عید الاضحیٰ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ جائیں گے، عیدگاہ جائیں گے، مسجد جائیں گے، اپنی عید کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، فکسڈ ہے، متعین ہے، اور اس کی بگننگ بھی متعین ہے، اس کی اینڈنگ بھی متعین ہے۔ عید الفطر کی بگننگ بھی متعین ہے، اینڈنگ بھی متعین ہے۔ آپ نے جو یہ عید اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، اس کی بگننگ کہاں ہے، اس کی اینڈنگ کہاں ہے، اس کے سیلیبریشن کا طریقہ کیا ہے؟ جب سیلیبریشن کا طریقہ نہیں ہے تو آپ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے ایک ایک پوائنٹ کو آپ قرآن و سنت سے جب تک پروو نہیں کریں گے، ہم بدعت کہتے رہیں گے، ہم بدعت کہتے رہیں گے کہ بدعت ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے رد میں، مسلمانوں کو اور جلانے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا درجہ دینے کے برابر کر دیا، اللہ کے نبی کو اٹھا کر اللہ کے مقام پر بٹھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے یہاں اللہ اور اللہ کے نبی کے بیچ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ یہ تقریریں دیکھیں، یہ جو جلوس نکالتے ہیں اور یہ جلسے کر رہے ہیں، ان کی تقریریں بیٹھ کر سنیں، کیا علم غلم بک رہے ہوتے ہیں، کیا وہی تباہی اور گمراہ کن باتیں بھرے مجمع میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر نعرے بازی کر رہے ہیں اور یہ خوشی سے پھولے جا رہے ہیں مولوی صاحب کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ کے نبی کی ذات الگ ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں۔ اللہ خالق ہیں، نبی مخلوق ہیں، اللہ کے بعد خالق، اللہ کے بعد نبی کا درجہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس درجے کے بیچ میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اس درجے کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہاں بھی کتنا بھی بڑا کر دیں آپ، سرکار آخر انسان ہی ہیں، سرکار آخر مخلوق ہی ہیں۔ انہوں نے سرکار کو اٹھا کر خالق کے درجے پر بٹھا دیا۔ وہی تباہی باتیں ایک مولوی صاحب یہاں کہہ رہے تھے ایک بیان کے اندر، اسی ٹرپلیکن کی بات میں کر رہا ہوں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہی تباہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، نبی خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں کا مطلب آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں امت کو؟ امت کا ایمان آپ نے غرق کیا ہوا ہے، امت کے عقائد کے اوپر آپ نے ناجائز حملہ کیا ہوا ہے۔ کوئی سوارنے والا نہیں، کوئی سوال پوچھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، جو من میں آیا اسلام کے نام پر بدتمیزی کی، مسلمانوں کے عقیدوں کو لوٹا، چندوں کے نام پر مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کے مالوں پر ناجائز قبضہ کیا اور اس طرح سے ان کے مال ہڑپ کر کے ان کے عقیدوں کے اوپر بھی حملہ شروع کر دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جو عرش پر تھا وہی عرش سے مدینے میں اتر کر آیا ہے محمد کی شکل میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے، یہ باتیں یہ بیان کر رہے ہیں سنیت کے نام پر، یہ باتیں یہ بتا رہے ہیں اسلام کے نام پر، یہ باتیں یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں میلاد کی محفلوں کے نام پر۔ ان کو ایکسپوز کرنا ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ان کی حقیقت کو بیان کرنا ایک ایک مسلمان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ کہاں سے لاؤ گے آپ ان ساری چیزوں کی دلیلیں؟ قرآن و سنت سے پیش کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے تو ہمیں دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کی تعلیم دی ہے، فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر اپنی بات میں سچے ہو دلیل لاؤ۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ان ساری چیزوں کی کیا دلیلیں ہیں تمہارے پاس؟
کہاں سے اٹھایا، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا کے حساب سے کہیں کی کوئی روایت اٹھائی، کہیں سے کوئی حدیث اٹھایا، کہیں سے کوئی موضوع روایت اٹھائی، سب کو جوڑ کر عید بنا دیا، اس کو جشن بنا دیا اس کو۔ کہیں عید جشن ہوئی ہے آپ کی اسلام کے اندر؟ کسی عید کو جشن کے طور پر منانے کی اجازت اسلام تمہیں دے رہا ہے؟ یہ کیا جشن آپ منا رہے ہیں؟ آپ کی ساری عبادتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں، آپ کی ساری عبادتیں تو عیدگاہ کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ عید الفطر کو سیلیبریٹ کرو گے عیدگاہ کے اندر، مسجد کے اندر، آپ عید الفطر کو سیلیبریٹ کرو گے عیدگاہ کے اندر، مسجد کے اندر، لیکن یہ کون سی عید ہے جو گلی کے نکڑوں پر منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی عید ہے جو چوراہوں پر منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی عید ہے جو گلیوں میں سٹیج سجا کر منائے جا رہے ہیں؟ کھانا پینے کے علاوہ یہاں بچا کیا ہے؟ یہاں بچا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت دین کے ساتھ مذاق بھڈا اڑایا ہے، ہم نے دین کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے۔ اس وقت سنبھلنے کی ضرورت ہے، اس وقت حقائق کو سمجھ کر حقیقت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ عید میلاد کے نام پر جو خباثتیں، جو گندگیاں اور نعتوں کے نام پر جو گندے عقائد لوگوں کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل لگوا کر اور کس کس قسم کے پوسٹر چھپوا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، امت کو آپ کہاں دھکیل رہے ہیں؟ امت کو آپ کس جگہ لے کر جا رہے ہیں؟ کیا گانا بجانا، کیا میوزک چلانا؟ آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں قرآن و سنت سے، آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کسی ایک عالم سے۔ چلیں ہماری بات تو نہ سنیں، دنیا کے دوسرے کسی فرقے کے عالم کی بات لا کر دکھائیں، ہماری بات آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، چلو آپ ہمیں وہابی کہو، چلو آپ ہمیں اہل سنت سے نکال دو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ تو دلیل پیش کرو، آپ تو دلیل پیش کرو، اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی جرت تو کرو، اپنے بات کو ثابت کرنے کی ہمت تو کرو۔ صرف چڑانے سے بات سالو نہیں ہوگی، صرف چڑانے سے، ہم کو ابلیس کہہ دینے سے، یا ہم کو وہابی کا نعرہ دے دینے سے، یا ہم کو سنیت سے نکال دینے کا فتویٰ دے دینے سے، یا ہمیں بد مذہب کہہ دینے سے، یا ہمیں وہابی اور اس طرح کے دوسرے ٹائٹل لگا دینے سے آپ کا مسئلہ تو پروف نہیں ہوا، آپ کو پروف کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے مسائل پروف کرنے پڑیں گے، ایک ایک مسئلے کو پروف کرنا پڑے گا۔ محرم الحرام کے تقریر میں بھی میں نے اس مضمون کو اٹھایا تھا کہ آپ تعزیہ نکالتے ہیں، نکالو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہو کہ یہ دین کا حکم نہیں ہے، ہم اپنی خواہش کے لیے کر رہے ہیں، پھر ہم تمہیں نہیں چھڑیں گے، پھر ہمارا تمہارا مسئلہ ختم، پھر ہمارا تمہاری بحث ختم۔ تم مناؤ جو کچھ کرنا چاہتے ہو، تم سجدے کرو، تم جہاں چاہو جاؤ، تم جھنڈوں کو مالے چڑھاؤ، تم بنوں کے آمنے سامنے سجدے کرو، تم سانپوں کو دودھ پلاؤ، تم سانپوں کو انڈے دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کلیئر کرو کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ یہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر آپ یہ کہو گے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر آپ یہ کہو گے کہ یہ اولیاء کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو پروف کرنا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ قرآن سے ثابت کرو، یا حدیث سے ثابت کرو، یا ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت کرو، یا فقہ سے ثابت کرو، کسی نہ کسی طرح ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ مان لو کہ جو تم کر رہے ہو وہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو، وہ بدعت ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بدعت پروو ہو جائے گی، ہم آگے سے حدیث پڑھیں گے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین اسلام میں جو بدعت اختیار کرتا ہے اس کو رد کیا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا، ہم تمہارے اس کام کو اسلام نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے میلاد کے بارے میں، یہ ہمارا سٹینڈ ہے میلاد کے بارے میں۔ کل گزشتہ تقریر میں بھی میں نے جمعرات کے اندر بھی اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ اٹھایا تھا کہ ہم اس کو اس وقت تک اپوز کرتے رہیں گے جب تک اس کو دین کے نام پر لوگ کرتے رہیں گے۔ جب آپ اس کو دین کا نام دینا بند کر دیں، آپ یہ کہیں کہ میں اپنی شادی کر رہا ہوں، جیسے چاہے میں کروں گا، مولوی صاحب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں بولیں، پھر ہم نہیں بولیں۔ لیکن جب آپ اس کو مسجدوں سے، جب آپ اس کو مسلمانوں کے محلوں سے، جب آپ اس کو مسلمانوں کے گلی کے نکڑوں سے اٹھائیں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور ہنگامہ آرائی کریں گے اور ہم مسلمانوں کا نام بدنام کرنے کا سبب بنتے رہیں گے، اس وقت تک ہم ان ساری چیزوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے رہیں گے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ نہ اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع
تابعین نے، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ اولیاء اعظام نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے، لہٰذا یہ کیا چیزیں ہم نہیں جانتے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو عید میلاد کے نام پر یہ جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے یہ ہمارا کلیئر سٹینڈ ہے، اور یہ اہل سنت کا سٹینڈ ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے۔ ایک ایک چیزیں جو دین کے اندر نہیں ہیں اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی اصلی اہل سنت ہے۔ رب کریم سے دعا فرمائے رب العزت ہمیں حقائق کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا